بدکار یا کافر یا مشرک یا اس طرح کا بے ایمان یا گمراہ کیوں ہے؟ اور یہ حضرت علماء دیوبند جو اس بات کے دعوے کرتے ہیں کہ حضور کا دل ہمارے دل کے اندر حضور ہمارے دل کے اندر موجود تھے 3 سال تک، اور میں نے بغیر ان سے پوچھے ہوئے کوئی بات نعوذ باللہ نہیں کی ہے۔ پھر اور جوش ہوا، شیطان نے اور کھودا ہوگا، ابھی تک تو رسالت کے منصب پر پہنچے نا، خدائی کا دعویٰ تو کرنا باقی ہے نا۔ اور جوش ہوا، فرمایا اور کہہ دوں، عرض کیا گیا فرمائیے، مگر خاموش ہو گئے۔ اب ایک ہی تو چیز باقی تھی، نبی کے بعد تو خدائی کا درجہ ہے نا، اب اس کے بعد تو اور تیسرا تو آئے، شیطان تک تو پہنچیں گے نہیں، کیونکہ عروج ہو رہا ہے نا، تو عروج میں جو ہے زوال نہیں آ سکتا ہے۔ جناب علی یہ ہیں تصور شیخ کے۔ اور یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے بتاؤں میں آپ کو؟ بس یہ میں سمجھتا ہوں یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جن کے پوچھے بغیر مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نے کوئی کام نہیں کیا ہے، یہ کون ہیں؟ ذرا ان کی بھی جنم کنڈلی کھول کے میں بتاتا ہوں، اور زبان میری ہو تو لعنت ہے اپنی طرف سے زبان کھولنے والے پر۔ حضرت زکریا صاحب کی یہ کتاب ہے تاریخ مشائخ چشت، حضرت زکریا صاحب کی کتاب ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے برکت العصر والعصر ان الانسان، ہے نا، قسم ہے زمانے کی، تو عصر مانے زمانہ، برکت العصر زمانے کے برکت، قطب العالم، پورے 4 قطب ہیں پوری دنیا کے اندر، ایک کونا پکڑے ہوئے ہیں، تو ایک کونا زکریا صاحب بھی پکڑے ہوئے ہیں، جس دن یہ ہلیں گے اس دن ختم، خلاص دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ تو قطب العالم یہ تو 4 کونے نہیں، پوری دنیا کے قطب ہیں یہ۔ عارف باللہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا المہاجر المدنی، یہ ان کی تصنیف ہے، سنیے۔ اور اس کا پتہ ملنے کا مکتبہ شیخ زکریا مفتی اسٹریٹ سہارنپور یوپی۔ اور یہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، ذرا وہ بھی آپ حضرات ذرا غور سے دیکھیں کہ جناب علی انہوں نے کیا بیان دیا ہے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 234، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی بات میں کر رہا ہوں، جو مولانا رشید احمد گنگوہی کے دل میں تھے، اور یہ سب پورا ڈانڈا ایک ہی ہے بھائی، سنو، یعنی پورے دیوبند کے لوگ ان سے مرید تھے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت بیمار ہو گئے تو حضرت نے کہا مجھے جھنجھانا پہنچاؤ، مجھے قصہ مختصر لمبا چوڑا ہے، بہرحال کہنے لگے مجھے جھنجھانا پہنچاؤ، تو جھنجھانا کے لیے یہ جو ہے حضرت جانے لگے، تو کہتے ہیں پالکی تھانہ بھون پہنچی تو میانہ مسجد کے پاس ٹھہرایا، میں بھی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت نے فرمایا اچھا بہرحال تم اکیلے تھے، پھر کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ اب پیام سفر آخرت آ گیا ہے، یعنی اب مرنے والا ہوں میں۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت نے یہ کلمات فرمائے تو میں پالکی کی پٹی پکڑ کر رونے لگا، میں پالکی کی پٹی پکڑ کر کیا ہوا؟ رونے لگا۔ اچھا جناب، حضرت نے تسلی دی، سنو، اور دیوبند کے لوگوں اور اپنے آپ کو دیوبندی کہلانے والوں، گرو گھنٹال ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ اپنے ماننے والوں کو ان کے شان میں ایک کلمہ بھی کوئی کہہ دے تو اللہ اکبر، اس کو کافر سے کمتر نہیں سمجھا جاتا ہے۔ لیکن سنو ان کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے، میں ایمان و عقیدے کی بات کرتا ہوں، میں اور دوسری بات نہیں کرتا۔ اور ہمارے سلمان صاحب ندوی کو بھی کوئی بتا دے کہ یہ گند تمہارے بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہے حضرت، اگر اس کے باوجود بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں تو ہم آپ کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جب پالکی پٹی پکڑ کر رونے لگا تو حضرت نے تسلی دی اور فرمایا فقیر مرتا نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے، فقیر کی قبر سے وہی فائدہ ہوگا جو ظاہری زندگی میں ہوتا تھا۔ سنو کیا سمجھے؟ فقیر کی قبر سے۔ اور اے ہمارے تبلیغی جماعت کے دوستو، تم تو کہتے ہو نا کہ تبلیغی جماعت میں قبر پرستی نہیں سکھائی جاتی ہے، میں تمہارا تو نمبر ہی نہیں آیا، ابھی نمبر تو بہت دیر میں آئے گا، اتنی جلدی نہیں۔ یہ کتابیں تمہیں کچے گھڑوں کے اندر اتنی جلدی پانی نہیں بھرا جاتا ہے، جب تک وہ گھڑے پکے نہ ہو جائیں، تب تک ٹھنٹھناہٹ کی آواز نہ آنے لگے، تب تک تمہیں یہ باتیں نہیں بتائی جائیں گی، تم بیچ میں لٹکتے رہو گے۔ سنو، کہتے ہیں کہ روتے کیوں ہو؟ جو فائدہ زندگی میں ہوتا تھا وہی فائدہ مرنے کے بعد قبر سے ہوگا۔ استغفر اللہ،
یہ بتاؤ بریلوی اگر قبر کے اوپر پوجا کرے, قبر والے کے اندر تصور کرے اور یہ تصور کرے کہ میرا پیر سن رہا ہے, میرا پیر زندہ ہے, حضرت بیٹا دیتے ہیں, حضرت بیٹی دیتے ہیں, حضرت سے وہی فائدہ ہوگا جو زندگی میں فائدہ ہوتا تھا. حضرت زندگی میں کھانا کھلاتے تھے, مرنے کے بعد بھی کھانا کھلائیں گے. حضرت زندگی میں پانی پلاتے تھے, مرنے کے بعد بھی پانی پلائیں گے. حضرت زندگی میں شادی کرتے تھے, مرنے کے بعد بھی شادی کریں گے, سب کچھ کریں گے. جو فائدے زندگی میں وہی فائدے آخرت میں مرنے کے بعد بھی. تو بتاؤ باقی کیا رہا پھر؟ تو حضرت کا مرنا اور جینا برابر ہی رہا. اور جیسا کہ انہوں نے خود کہا کہ فقیر مرتا نہیں ہے بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہو جاتا ہے. بالآخر 58 سال کی عمر میں آخرکار وہ مر گئے. بہرحال جناب علی مر گئے, ان کو ایک شہید کے بغل میں دفن کر دیا گیا. تو ایک صاحب کشف بزرگ ان کے مزار پر حاضر ہوئے, کن کے؟ حضرت میاں جی نور محمد کے مزار پر حاضر ہوئے. تو انہوں نے کہا افسوس کس ظالم نے ان کو سید محمود کے پاس دفن کر دیا ہے. میاں جی نور محمد کو کس ظالم نے دفن کر دیا ہے ان کے قبر کے بغل میں؟ ارے یہ ادب کی وجہ سے اپنے انوار روکے ہوئے ہیں. ہاں ریموٹ کنٹرول ہے, بالکل روکے ہوئے ہیں اپنے انوار. اگر کسی ویرانے میں ہوتے تو دنیا ان کے انوار سے جگمگا جاتی. سنو دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے, قبروں سے انوار پھوٹتے ہیں, قبروں سے فائدے ہوتے ہیں, قبروں سے جناب. اب کہو گے کوئی کہہ سکتا ہے تم جاہل ہو, یہ انوار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روشنی, انوار کا مطلب ہے ہدایت. ہدایت, ہدایت کی روشنی, ہدایت کی روشنی, فائدے کی روشنی. تو زندگی میں نہ پھوٹی, مرنے کے بعد پھوٹ رہی ہے, مرنے کے بعد پھوٹ رہی ہے. اور یہ میاں جی نور محمد کون ہے معلوم ہے؟ ہاں یہ میاں جی نور محمد وہی ہیں جن کے لیے گنگا میاں نے اپنا ہاتھ نکالا تھا, اور بڑا حسین ہاتھ تھا. اور گنگا میاں سے انہوں نے پانی مانگا تو گنگا میاں نے اندر سے پانی لوٹے میں دے کے بڑے حسین و جمیل حضرت میاں جی نور محمد کو دیا تھا. اب یہ واقعہ ہے, میں بتاؤں گا بعد میں. یہ سب اللہ کی قسم ہے, یہ سب ان کے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس دور کے مفکر ملت جو مر گئے حضرت علی میاں ندوی صاحب, ان کے مقدمے کے ساتھ یہ کتاب چھپی ہوئی ہے. مجھے افسوس تو اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. اور آج ابھی بھٹکل کے اندر سے, میں دمام میں تھا جب میں دبئی جا رہا تھا, تو دمام میں تھا میں, تو ہمارے ایک دوست, کچھ دوستوں نے حضرت مولانا نمبر نکلا بھٹکل نیوز کا, اس کے اندر باقاعدے مولانا اکبر علی ندوی صاحب ہیں انہوں نے, اور میں وہ آرٹیکل لایا ہوں, ریاض والوں نے لے لیا ہے انشاءاللہ وہ فیکس. میں نے کہا بھائی فیکس کر دینا, جمعرات کو میرا پروگرام ہوتا ہے, میں ذرا وہاں نقاب کشائی کروں گا اور ایک نیا دھماکہ ہوگا لوگوں کے ذہنوں میں. لیکن وہ پتہ نہیں, اب آفس تو بند ہے, بہرحال بھیجا ہوگا انہوں نے, لیکن میں لاؤں گا انشاءاللہ, کوئی بات نہیں ہے. وہ تو میں تو کوئی بتایا نا, ایک لفظ جو بولوں اور ریکارڈ میرے پاس نہ ہو, الحمدللہ ریکارڈ ہوتا ہے. میں کوئی بات کیوں, مجھے پتا ہے گرو گھنٹال لوگ بلبلا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, ارے یہ کیا پولیں کھول رہا ہے, اس نے تو زندگی, یہ تو پورا ہمارا بیڑا غرق کر رہا ہے. ہاں اس لیے میں مکمل طور پر مکمل سے لے کر کے چل رہا ہوں, تاکہ مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے. یہ حقیقت ہے, توبہ کرو اور تقوی طہارت اور پرہیزگاری کی باتیں نہ کرو, وہ بات کی بات ہے. پہلے ایمان اور عقیدہ درست کرو, آؤ کتاب و سنت کے مطابق ایک پلیٹ فارم پہ, بعد میں دیکھ لیں گے. تو جناب علی لکھتا ہے, مولانا اکبر علی ندوی صاحب ہیں, کوئی اتر پردیش کے وہاں پڑھا رہے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا جو تھے ان کی اس کو خواب میں دیکھا ہے 3 بڑے بڑے ندوی مولویوں نے. ہمارے ندوی صاحب بھی بیٹھے ہیں, غور سے سنیے. 3 بڑے بڑے ندوی مولویوں نے دیکھے ہیں اس خواب کو, اور لکھا ہے کہ حضرت مولانا کی صورت خواب میں دیکھا, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضرت مولانا کی صورت بے عین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے. استغفر اللہ. حضرت مولانا کی صورت کیا ہے؟ بے عین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں, بے عین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے, طرح نہیں ہے, مثل بھی نہیں ہے. حضرت کی صورت بے عین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے. حضرت بہت بڑے تصرف والے تھے, حضرت تصرف فرماتے تھے لیکن ڈینگے نہیں ہانکتے تھے. حضرت بڑے توجہ والے تھے لیکن سب کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتے تھے, خاص لوگوں کے ساتھ. وہ میرے پاس کاپی موجود ہے, انشاءاللہ وہ بھی آئے گی اس وقت جب حضرت سلمان صاحب ندوی کا وہ زبان ان کی لکھنوی جو زبان ہے ٹکسالی, وہ انشاءاللہ
پیش کی جائے گی، وہ پرچہ بھی پیش کیا جائے گا۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے جو پیر میاں جی نور محمد ہیں، اس وقت وہ واقعہ بھی ان کا گنگا میاں کا میں بتاؤں گا کہ کس طرح ان کے لیے گنگا میاں نے اپنا چوڑیوں میں اور حنائی ہاتھوں میں کس طرح ان کو پانی دیا تھا سادھوؤں کو، اور کس طرح سے انہوں نے مانگا تھا، وہ بات کی بات ہے۔ پہلے یہ واقعہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا سنو کہ یہ شخص کتنا بدعقیدہ تھا اور کتنے برے عقیدے کے یہ لوگ تھے۔ سنو، کہتے ہیں کہ میاں جی نور محمد پورے انوار روکے ہوئے تھے، اچھا اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کی ہڈیاں نکال کر دوسری جگہ دفن کر دیتا اور پھر ان کے انوار و برکات کا مشاہدہ ہوتا۔ اور میں کہتا ہوں دیوبند کے لوگوں، جاؤ، میں نقض امن کی ذمہ داری لیتا ہوں، تمہیں کوئی اللہ کی قسم چھیڑنے نہیں آئے گا۔ تم میاں جی نور محمد کا مزار آج بھی موجود ہے، اگر یہ بات حق ہے جو اس نے لکھی ہے اور اس نے ابھی تک انوار روکے ہوئے ہیں تو جاؤ، نہ تمہارے پاس کوئی بریلوی جائے گا نہ کوئی اہل حدیث تمہیں روکنے جائے گا۔ کیوں؟ تم اپنے پرکھوں کی قبریں کھودو یا کنویں کھودو، تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، اور ہندو تو خیر ضرورت ہی نہیں ہے، جاؤ ہم ضمانت دیتے ہیں، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ میاں جی نور محمد کی قبر کو کھودو اور کسی جو ہے صحرا کے اندر لے جا کر کے دفن کر دو، اور پھر تجربہ کرو کہ دیکھو کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، کتنے انوار آتے ہیں، کتنے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، ہمیں بتلاؤ۔ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ مشورہ ہے، صحیح کہ نہیں ہے؟ کاش اس مشورے پہ عمل ہوتا، لیکن یہ بولتے ہیں سمجھتے نہیں، یہ بولتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ مزار کے سرحانے، اب زکریا صاحب کی زبان سنیں، زکریا صاحب کہتے ہیں کہ مزار کے سرحانے اعلیٰ حضرت ابھی تک یہی اعلیٰ حضرت تھے، نہیں کون؟ بریلی کے خان صاحب، یہی اعلیٰ حضرت تھے۔ ہاں یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت یہی تھے، صرف حضور پرنور اعلیٰ حضرت، یہ بھی اعلیٰ حضرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت اقدس حاجی امداد اللہ صاحب نے مندرجہ ذیل اشعار، چند اشعار کا کتبہ نصب کرایا تھا جو اب بھی وہاں موجود ہے۔ اب بھی وہاں، ابھی کتنے برس ہوئے ان کو مرے ہوئے؟ شاید میرا خیال ہے سن 60 62 65 یا 67 68 میں مرے ہیں یہ حاجی کون؟ حضرت زکریا صاحب جو تبلیغی نصاب کے کتابیں بانٹنے والے ہیں، مکتبے کے مدیر تھے، ان کے بعد بھی کتابیں بیچتے تھے، یہ بھی کتابیں بیچتے تھے، چونکہ کتابیں لکھ کر کے خوب آمدنی کری ہے انہوں نے تبلیغی نصاب لکھ کر کے۔ تو جناب عالی یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ کتبہ موجود ہے، یعنی وہ اشعار کیا ہیں؟ سنو، اشعار تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں 2-4 اشعار سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پاس اس مرقد کے قبلہ رخ نبی، پاس اس مرقد کے قبلہ رخ نبی، ہے زیارت گاہ میرے پیر کی، اس جگہ ہے مرقد پاک جناب، اس جگہ ہے مرقد پاک یعنی پاک قبر میرے پیر کی، اس جگہ ہے مرقد پاک جناب، سر جھکاتے ہیں جہاں سب شیخ و شاب، سب بڈھے اور نوجوان جہاں جا کے کیا جھکاتے ہیں؟ شیش نواتے ہیں، سر جھکاتے ہیں۔ قبروں کے اوپر جا کے کیا کرتے ہیں؟ بولو بریلوی اگر چادر اٹھا کے چوم لے، حرام، شرک بدعت کرتے ہو ہیں؟ اور یہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی جہاں سر جھکوا رہے ہیں، میاں مسلمان کا سر کسی درگاہ کے اوپر نہیں جھکتا، نہ کسی مندر کے اوپر جھکتا ہے، مسلمان کا سر اگر جھکتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کے دربار میں جھکتا ہے۔ تم مزاروں کے رسیا، مزاروں کے پرستش کرنے والے کہتے کچھ ہو اور اپنی ان کتابوں میں لکھتے کچھ ہو۔ سنو، زکریا صاحب کو بھی بولو اور ان کے ماننے والوں کو بھی بتاؤ کہ دیکھو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کتبے لگا کے کس طرح شعر لکھ رہے ہیں، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے سنو، آگے لکھتے ہیں کہ جس کو ہووے شوق دیدار خدا، جس کو اللہ کے دیدار کا شوق ہوئے۔ بولو آپ کو ہے شوق اللہ کے دیدار کا کہ نہیں؟ کس مسلمان کو نہیں ہے بھائی؟ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے وہ کیا امید رکھے ہوئے ہے کہ اسے اللہ کا دیدار ہو جائے، دیکھ لے، ہے کہ نہیں؟ تو لکھتے ہیں اگر تم اپنے شوق کو پورا کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فارمولہ سنو، جس کو ہووے شوق دیدار خدا، ان کے مرقد کی زیارت کو وہ جا۔ مولانا میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کے کفر نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کو ہووے شوق دیدار خدا،
ان کے مرکز کی زیارت کو وجہ، نعوذ باللہ. اس حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قبر کی، اس میاں جی نور محمد کے قبر کی زیارت کرو. اللہ کا دیدار ہے وہ، اس کی قبر اللہ ہے، نعوذ باللہ.